ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 12 باب 39ویں سے 48ویں آیات تک۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ بس تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے ابن انسان آئے گا۔ تب پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم سے ہی کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، وہ کون ہے؟ وہ ایماندار اور ہوشیار منتظم جسے مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا تاکہ پیمانہ گندم وقت پر انہیں دیا کرے۔ مبارک ہے وہ غلام جسے مالک آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ غلام اپنے دل میں کہے کہ میرا مالک آنے میں دیر کرتا ہے اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا، کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے، تو اس کا غلام کا مالک ایسے دن آ موجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہوگا، اور ایسی گھڑی کہ وہ جانتا نہ ہو، اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا اور بے ایمانوں کے ساتھ اس کا بکھیرا کر دے گا۔ پس جس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ پس جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ عزیز مومنین، میں انصر اسحاق آسٹریلیا سے آج کی انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی مقدس انجیل ہم نے مقدس لوکا اس کے 12ویں باب سے سنی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں بیدار، ایماندار، ہوشیار اور تیار رہنے کے بارے میں تلقین کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، بس تم بھی تیار رہو، جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے ابن انسان آئے گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کے لیے، خدا کو روبرو دیکھنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ روز قیامت، یعنی جس روز خداوند یسوع مسیح اس زمین پر دوبارہ انصاف کرنے کے لیے آئے گا۔ اس کا ذکر ہم مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں دیکھتے ہیں، اس کی 31ویں آیت سے۔ جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا، اور تمام قومیں اس کے حضور جمع کی جائیں گی، اور وہ ان کو دوسرے سے جدا کرے گا، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جس طرح چوپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ تو یہ ہے روز قیامت، جب خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا۔ اس دن کو، اس وقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا باپ کے۔ تو آج کی انجیل ہمیں تنبیہ کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو روز قیامت کے لیے ہر روز تیار کریں، کیونکہ کسی وقت بھی، کسی دن بھی خداوند یسوع مسیح واپس آ کر ہمارا انصاف کرے گا۔ دوسرا طریقہ جس کے ذریعے سے ہم خدا کو روبرو دیکھتے ہیں، وہ ہے جب ہم اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے، جب ہم وفات پا جائیں گے، اور اگر ہم آخر وقت تک وفادار رہے ہیں تو ہم خداوند کے روبرو خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم حکمت کی کتاب اس کے
3 باب میں سے اس کے پہلے ہی چند آیات پڑھتے ہیں۔ پر راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب ان کو نہ چھوئے گا۔ جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے اور ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا، اور ان کا ہم سے چلا جانا ہلاکت کی طرح تھا، لیکن وہ سلامتی میں ہیں۔ تو یہاں ہمیں ایک امید ملتی ہے کہ جب ہم مسیحی ایمان میں مرتے ہیں تو ابدی زندگی رکھتے ہیں، اور ہماری اس ساری زمینی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں، خدا کے ساتھ ابدی زندگی میں شامل ہوں، جس میں تمام ہمارے مقدسین پہلے ہی سے شامل ہیں۔ اسی طرح ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب میں بھی پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ، وہ ایماندار جنہوں نے اپنے جامے خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھو لیے ہیں، کس طرح سے وہ ابدی زندگی میں شامل کیے گئے۔ تیسری بات، ہم اس زمین پر رہتے ہوئے کس طرح سے تیاری کر سکتے ہیں ابدی زندگی کے لیے، یسوع کی آمد کے لیے، اور اس زمین پر رہتے ہوئے کس طرح یسوع کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میرے عزیزو، سب سے پہلے دعا ہے۔ دعا وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس زمینی زندگی میں رہتے ہوئے خدا کا تجربہ کرتے ہیں، اس کے فضل کا، اس کے پیار کا، اس کی حضوری کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہر ایماندار کو چاہیے کہ وہ روزانہ دعا میں وقت گزارے۔ دعا ہی کے ذریعے سے ہم ابدی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، خداوند کی آمد ثانی کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کے ذریعے سے ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی رہنمائی ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس کے حکموں کو جانتے ہیں، اس کی مرضی کو جانتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام بھی ہماری تیاری میں مدد کرتا ہے۔ سیکرامنٹل لائف یعنی ساکرامنتی زندگی، اعتراف کا سیکرامنٹ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ہفتے میں ایک بار اعتراف کے سیکرامنٹ کے لیے جائیں، اگر نہیں تو مہینے میں ایک بار ضرور جائیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تاکہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں۔ پاک یوکرس کی قربانی میں شامل ہونا، اتوار کے روز اقدس یوکرس حاصل کریں تاکہ مسیح کا بدن جو کہ حقیقی غذا ہے، مسیح کا خون ہمیں برائیوں سے بچائے، اس زمینی زندگی میں ہماری روحانی ترقی میں مدد کرے تاکہ ہم مسیح میں بڑھتے چلے جائیں۔ میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح ہمیں بڑا فضل دے تاکہ اس زمینی زندگی میں ہم دعا، کلام، سیکرامنٹل لائف کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی اور ابدی زندگی کے لیے تیاری کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔